سو ہمیں پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ جب اپیل ہم فائل کریں گے تو ہماری یہ سزائیں ختم ہوں گی. میں نے ابھی بچر صاحب سے بھی صبح ہی میری بات ہو رہی تھی, میں نے کہا تھا میں خود پیش ہوں گا آپ کے کیس میں, اور ہم نے اپنی ٹیم بنا لی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انصاف کی فتح ہوگی. اور یہ ٹیسٹ ہوگا ہائی کورٹس کا بھی کہ کیا یہ اس قسم کی سزا اور اس قسم کے ریکارڈ پہ, کیونکہ اب نئی چیز تو آ نہیں سکتی, یہی ریکارڈ نے اوپر جانا ہے. تو میری نظر میں ہم بڑے واضح ہیں, ہم بڑے کلیئر ہیں کہ یہ سیاسی کیس تھا, یہ جھوٹ پہ مبنی کیس تھے, اور انہی کیسز کی بیسس پہ اب ہم اوپر اپیل میں انشاءاللہ سکسیسفل ہوں گے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں جو یہی الزام تھا, لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ میں تو ادھر تھا ہی نہیں. وہ جو کنسپریٹر تھا, جو پیچھے چھپا ہوا تھا صوفے کے یا ٹیبل کے نیچے, اس نے پتہ نہیں ان کو کہاں سے دیکھ لیا کہ وہ تو کراچی بیٹھے ہوئے تھے اس وقت, اپنی ان کی بیگم صاحبہ کا آپریشن تھا. تو یہ اس قسم کی جب آپ کی کانٹرڈکشنز ہیں اور کہ مجبور ہو گیا عدالت کے, اب کراچی بیٹھے ہوئے کو تو میں لاہور نہیں لا سکتا, تو عدالت نے ان کو ایکوٹ کر دیا. تو یہ ہے کیس کی نوعیت, یعنی مذاق ایک طرح سے ہلیریس لگتا ہے جس طرح کہ مذاق ہے, لیکن حقیقت تلخ ہے کہ یہ کیس ایسا ہوا اور اس میں سزا بھی ہو گئی. معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کل جو اس طرح خبریں سنی کہ ایک عدالت نے ایک بالکل میرے خیال سے غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلہ کر دیا, جس میں 10 سال کی سزا سنا دی ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو. میری نظر میں میرے سامنے سارے ڈاکیومنٹس پڑے ہیں, میں نے اس کو پورا کیس کو دیکھا, میں نے کہا کہ میں آپ تک پہنچاؤں اپنا موقف. الزام لگانا بڑا آسان ہے, الزام کسی پہ بھی لگایا جا سکتا ہے, لیکن جب آپ عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت میں شہادت جو دی جاتی ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی کے خلاف مقدمہ جو تھا وہ درست تھا یا نہیں. اس سے نظر آتا ہے جو کچھ ریکارڈ پہ آیا ہو کہ کیا سزا ہو سکتی تھی کہ نہیں. تو میں نے وہ سارا ایویڈنس پڑھا, جو الزامات لگائے اس کے مطابق میں نے اس کو قانون کی نگاہ سے دیکھا, اور میں آپ کو موٹی 2-3 باتیں بتاتا ہوں کہ کیوں میں نے کہا شروع میں کہ یہ اتنا غلط سیاسی فیصلہ ہے. نظر آتا ہے کہ یہ سیاسی فیصلہ ہے. آپ اس کیس کو دیکھیں تو 2 مین جو اس میں گواہ ہیں, کیس سارا جو بنا ہے وہ سازش پہ بنا ہے کہ ایک کنسپریسی تھی, اور اس کنسپریسی کو ثابت کرنے کے لیے 2 مین گواہ اس کیس میں پیش کیے گئے ہیں. وہ جو 2 مین گواہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ یہ سارے جو بڑے بڑے لیڈر تھے پی ٹی آئی کے, عمران خان صاحب اور باقی بڑے بڑے جو ہمارے لیڈرز تھے, انہوں نے بیٹھ کے یہ سارا ڈیزائن کیا, اور ڈیزائن کر کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ اٹیک کریں گے. تو یہ جو 2 گواہ تھے وہ کہتے کیا ہیں کہ ہم کس طرح ہمیں پتہ ہے کہ یہ ساری کنسپریسی ہوئی. ایک گواہ صاحب کہتے ہیں ریکارڈ پہ کہ میں جس طرح وہ صوفہ سامنے پڑا نا, صوفے کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور میں سن رہا تھا کہ کیا کیا لوگ باتیں کر رہے ہیں. دوسرے گواہ جو ہیں وہ کہتے ہیں جو ٹیبل جس طرح میں بیٹھا ہوں اس کے نیچے چھپا ہوا تھا اور میں سن رہا تھا کہ کون کون ہے. اس کے بیسس پہ, ان 2 گواہیوں کے بیسس پہ کنوکشن ہو گئی. کوئی CCTV نہیں دکھایا گیا, کوئی واٹس ایپ میسیجز نہیں, کوئی ریکارڈ نہیں, کوئی انڈیپینڈنٹ آزاد گواہ جو کہے ہاں جی یہ اس طرح میں نے اس جگہ پہ میں ساتھ انوالو تھا, کوئی وعدہ معاف گواہ جو کہے کہ میں کنسپریٹر تھا. میں اس صوفے کو قومی اعزاز ملے گا سر. یہ اس قسم کے کیس پہ, اس قسم کی گواہی پہ, اس قسم کے ریکارڈ پہ آپ کنوکشن کرتے ہیں, آپ سزا دیتے ہیں 10 سال کی, تو یہ کوئی بھی نہیں مانے گا. یہ کسی لاء کالج کے ابھی پہلے سال کے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی اس کو نہیں مانے گا کہ اس گواہی پہ کنوکشن ہو سکتی ہے. تو میں نے آپ کو ایک موٹی سی مثال دی. اس کے بعد مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ پوری دنیا میں یہ کیس کی بات ہو رہی ہے
اس کے بعد جو پاکستان کی عزت ہے، پاکستان کے عدالتی نظام کی جو عزت ہے، ہماری جو انسٹیٹیوشن کی ساکھ ہے، اس کو نقصان پہنچا ہے۔ اب جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ ریکارڈ تو آ گیا، ہم نہیں گھبرا رہے، ہم کیوں اس وقت ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ہوگا؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو پہلی عدالت ہے اتنی آزاد نہیں ہے، اس نے تو ڈیمانڈ پوری کرنی ہے، لیکن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ابھی ہے، یہی ریکارڈ نے جا کے ہائی کورٹ کے سامنے جانا ہے اپیل میں، اسی ریکارڈ نے آگے جا کے سپریم کورٹ کے سامنے جانا ہے۔ تو ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ اس ریکارڈ کے اوپر کوئی بھی ہائی کورٹ اور کوئی بھی عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کنوکشن کو نہیں سسٹین کرے گی، یہ جو سزا ہے اس کو ختم کرے گی۔ آپ کو اگر میں بٹھا دوں، حالانکہ آپ میں سے پتہ نہیں کس نے لا کیا یا نہیں کیا، آپ کو بٹھا دوں تو آپ بھی 1 منٹ میں کہیں گے جناب اگر کیس انہی 2 صوفے کے پیچھے چھپے ہوئے اور ٹیبل کے نیچے چھپے ہوئے کا کہ بیس پہ میں نے سزا دینی ہے تو یہ سزا ختم۔ سو ہمیں پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ جب اپیل ہم فائل کریں گے تو ہماری یہ سزائیں ختم ہوں گی۔ میں نے ابھی بچت صاحب سے بھی صبح ہی میری بات ہو رہی تھی، میں نے کہا تھا میں خود پیش ہوں گا آپ کے کیس میں، اور ہم نے اپنی ٹیم بنا لی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ انصاف کی فتح ہوگی، اور یہ ٹیسٹ ہوگا ہائی کورٹس کا بھی کہ کیا یہ اس قسم کی سزا اور اس قسم کے ریکارڈ پہ، کیونکہ اب نئی چیز تو آ نہیں سکتی، یہی ریکارڈ نے اوپر جانا ہے۔ تو میری نظر میں ہم بڑے واضح ہیں، ہم بڑے کلیئر ہیں کہ یہ سیاسی کیس تھا، یہ جھوٹ پہ مبنی کیس تھے، اور انہی کیسز کی بیسس پہ اب ہم اوپر اپیل میں انشاءاللہ سکسیسفل ہوں گے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں جو یہی الزام تھا، لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ میں تو ادھر تھا ہی نہیں، وہ جو کنسپریٹر تھا جو پیچھے چھپا ہوا تھا صوفے کے یا ٹیبل کے نیچے، اس نے پتہ نہیں ان کو کہاں سے دیکھ لیا کہ وہ تو کراچی بیٹھے ہوئے تھے اس وقت، اپنی ان کی بیگم صاحبہ کا آپریشن تھا۔ تو یہ اس قسم کی جب آپ کی کانٹرڈکشنز ہیں اور پہ مجبور ہو گیا عدالت کے، اب کراچی بیٹھے ہوئے کو تو میں لاہور نہیں لا سکتا، تو عدالت نے ان کو ایکوٹ کر دیا۔ تو یہ ہے کیس کی نوعیت، یعنی مذاق ایک طرح سے ہلیریس لگتا ہے جیسا کہ مذاق ہے، لیکن حقیقت تلخ ہے کہ یہ کیس ایسا ہوا اور اس میں سزا بھی ہو گئی۔ تو یہ میں نے پوائنٹ کرنا تھا، میرا خیال ہے عالیہ آپ کچھ اس پہ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ 3 دنوں سے ہم صرف اسی